تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، اس مبارک مہینے میں قرآن مجید کی مختصر تفسیر کا یہ سلسلہ جو چلا آ رہا ہے، اسی سلسلے کا یہ 18واں پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں 18ویں پارے کی مختصر تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اس پارے میں 17 رکوع اور 3 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ 3 صورتوں سے مراد سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ اس پارے کی ابتدا قد افلح المؤمنون سے ہوتی ہے۔ اس صورت میں 118 آیتیں، 6 رکوع اور 1240 کلمات اور 4800 حروف پائے جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، دنیا کی نظر میں کامیابی کے لیے مختلف معیار ہوا کرتے ہیں۔ مناصب علیہ پر فائز ہو، یا جس کے پاس بینک بیلنس ہو، یا جو طاقت و قوت میں سب سے زیادہ معروف اور مشہور ہو، یا جس کے پاس پراپرٹی بہت ہی زیادہ ہو، یا وہ شخص کسی ملک کا بادشاہ ہو، یا وزیر ہو، یا کسی صوبے اور اسٹیٹ کا گورنر ہو یا سی ایم ہو، اگر یہ چیزیں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو اسی کو ہم اور آپ سب سے بڑا کامیاب تصور کرتے ہیں۔ لیکن عزیز ساتھیوں، اسلام کی نظر میں سب سے بڑا کامیاب وہ شخص ہے، وہ آدمی ہے جسے اللہ رب العالمین کی جانب سے جنت عطا کی جاتی ہے، اور جنت وہ آدمی حاصل کر لیتا ہے۔ اور جنت حاصل کرنے والے شخص کے اندر ایسے اوصاف ہوتے ہیں جنہیں اوصاف کو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے ابتدا کے اندر ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سب سے پہلی صفت تو یہ ہے کہ ایسے بندے کا اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی اللہ کا منکر وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسری صفت جو مسلمانوں کی کامیاب ہونے والے شخص کی بتائی گئی صورت کے اندر، وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والا ہو، بڑے ہی اچھے انداز میں، بڑے ہی نماز کے شروط اور اس کے آداب کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والا ہو، ایسے ہی لغو اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو، اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو، عفت و عصمت اور پاک دامنی اختیار کرنے والا ہو، امانت دار ہونا اور ایفائے عہد کا پابند ہونا، اور اسی طریقے سے نمازوں کی حفاظت کرنے والا ہو۔ اگر یہی چیزیں کسی میں پائی جائیں تو حقیقت میں وہی شخص کامیاب مانا جائے گا، اور بطور انعام اللہ رب العالمین کی جانب سے اس بندے کو اللہ تعالی جنت الفردوس عطا کرے گا۔ ایسے ہی بندوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا، اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد تخلیق انسانی کے تمام مراحل کو بیان کیا گیا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ آج سے 50 سال پہلے جب الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد ہوئی تو سائنسدانوں کو اور اطباء کو ان مراحل کے بارے میں علم ہوا، اس سے پہلے انہیں ان مراحل کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ لیکن جب انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا تو بہت سے غیر مسلم ڈاکٹرز بھی مسلمان بھی ہو گئے، اور یہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کے لیے ایک سب سے واضح دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے ایک قطرہ بنا کر کے
ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کچھ گوشت پہنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا، یعنی بچے کی شکل ہو گئی۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ سیدہ مریم علیہ السلام کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے۔ پھر انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کو حلال رزق تلاش کرنے اور اسے استعمال کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقیناً میں اسے جو تم کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ اس کے بعد اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ تمام انبیاء کرام کا دین ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ پھر نیک لوگوں کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور ریاکاری نہیں کرتے، اور اللہ رب العالمین کے راستے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر رکھا ہے بے دریغ خرچ کرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں۔ پھر اس صورت کے آخر میں میدان محشر کا منظر پیش کیا گیا ہے کہ روز قیامت میں جس کے اعمال کا ترازو بھاری ہوگا وہی کامیاب مانا جائے گا، وہی اپنے اعمال کو لے کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، اور جس کے اعمال کا ترازو بالکل ہلکا ہوگا وہی ناکام ہوگا، وہی خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ حتیٰ کہ بعض دوسری آیتوں کے اندر آتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کی موت آئے گی تو وہ کہیں گے کاش مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے، مجھے دوبارہ بھیج دیا جائے اور میں جا کر کے اچھے اور نیک اعمال کر کے آ جاؤں۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو ہم نے دنیا کے اندر وقت دیا تھا، آپ نے دنیا کے اندر اچھے کام نہیں کیے، اچھے اور نیک اعمال نہیں کیے، اب دوبارہ جانے کا کوئی چانس ہے ہی نہیں۔ عزیز ساتھیوں اس کے بعد ایک دوسری صورت جو اس پارے کے اندر آتی ہے جسے ہم سورہ نور کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ صورت مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر 64 آیتیں، 9 رکوع اور 1316 کلمات اور 6580 حروف پائے جاتے ہیں۔ اس صورت میں بعض احکام جیسے غیر شادی شدہ زانی کی سزا یا مشہور زانی سے نکاح کرنا، لعان کا مسئلہ، اور اسی طریقے سے واقع عفق، استئذان کے مسائل، نگاہوں کو نیچی رکھنا اور شادی بیاہ کے احکام، اور اسی طریقے سے بوڑھی عورتوں کے احکام و مسائل کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ عزیز ساتھیوں اس صورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کی سزا کو 100 کوڑے بتائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، جو زنا کرنے والی عورت ہے اور جو زنا کرنے والا مرد ہے سو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے، یعنی ان کو مارنے کے اندر ذرہ برابر رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت کا ہونا
لازمی ہے، ضروری ہے ایسا نہ ہو کہ ایسے افراد کو آپ کسی کمرے کے اندر ایک کوڑے مار دیں یا اسی طریقے سے بند کمرے کے اندر کہیں آپ سزا دے دیں۔ نہیں، آپ کو کہا گیا ہے کہ عام پبلک کے سامنے ان کو کوڑے مارے جائیں تاکہ دوسرے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اگر شادی شدہ ہیں، زنا کرنے والے یا زنا کرنے والی عورت اگر شادی شدہ ہیں تو ایسی صورت میں ان کی سزا زنا کی صورت میں رجم ہے، یعنی انہیں زمین کے اندر گاڑ کر کے پتھر سے مار مار کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ ان کی موت جب تک نہیں آتی ہے تب تک انہیں رجم کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے پاس بیوی تھی، اپنی ضرورت وہ اس سے اپنی بیوی سے پوری کر سکتا تھا، لیکن اس نے یہ حرکت کی، گھناؤنی حرکت کی، جس کی وجہ سے اسے رجم کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد بدکار مرد و عورت میں کے بارے میں آیا ہوا ہے کہ وہ گندے ہیں اور پلید ہیں، اس لیے ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ایسی عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر بیوی بنا کر کے لانا یا بہو بنا کر کے لانا کسی طرح سے درست نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیہ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین۔ زانی مرد نکاح نہیں کرے گا مگر کسی زانیہ عورت سے یا کسی مشرکہ عورت سے، یعنی اگر کوئی شخص دنیا کے اندر زناکار ہے تو ایسے شخص کے لیے کوئی پاک دامن عورت سے اس کی شادی کرنا بہتر نہیں ہے، اس کے لیے اسی ٹائپ کی عورت ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی زانیہ عورت ہے تو اس کے لیے کوئی زانی یا کوئی مشرک ہی نکاح کرے گا۔ اس کے بعد کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانے کی صورت میں 4 گواہ لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور نہ لانے کی صورت میں اسے سزا کے طور پر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اس کے بعد عزیز ساتھیوں، اس صورت کے اندر اگر خاوند اپنی بیوی کے اوپر تہمت لگا رہا ہے تو اس کے پاس گواہی کے لیے کوئی 4 گواہ نہیں ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں لعان کا حکم دیا گیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، اس کے بعد واقع عفق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ غزوہ بنو مستلق میں رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی گئی ہوئی تھی۔ واپسی پر قافلہ نے ایک جگہ رات کو قیام کیا، صبح اٹھے تو سارے کے سارے لوگ قضاء حاجت کے لیے صحرا میں چلے گئے، کھیتوں میں چلے گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنی ضرورت کے لیے کافی دور نکل گئیں، اور جب واپس آتی ہیں تو انہوں نے اچانک دیکھا کہ میرے گلے کے اندر ہار نہیں ہے، یعنی ہار ان کا کہیں گر گیا۔ وہ تلاش کرنے کے لیے دوبارہ اسی راستے پر انہی مقامات پر گئی، اور جب وہاں پہنچتی ہیں تو انہیں ہار تو ضرور مل جاتا ہے، لیکن جب وہ واپس اس اپنی جگہ پر جہاں قیام کیے تھے وہاں پہنچتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ پورا کا پورا قافلہ وہاں سے کوچ کر چکا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ میں بہت ہی زیادہ دبلی اور پتلی تھی، بہت ہی زیادہ نحیف تھی، میرا وزن بہت ہی زیادہ کم تھا، اس وجہ سے میرا کجاوا اونٹ پر رکھنے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس کے اندر موجود ہوں یا نہیں موجود ہوں۔ قافلے کے پاس پہنچنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، کوئی سبب بھی نہیں تھا، کوئی نہ کوئی سواری تھی۔ میں نے یہ خیال کیا کہ میں اپنی جگہ پر لیٹ گئی، اور جیسے ہی لیٹی مجھے نیند بھی آ گئی۔ اس درمیان میں جو آدمی قافلہ کے جانے کے بعد تمام جگہوں کی دیکھ ریکھ اور سامان کے بارے میں چھان بین کرتا تھا وہ ہمارے پاس آیا۔ اس نے مجھے پردے سے پہلے، یعنی پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اس نے مجھے دیکھا تھا، تو اس نے مجھے پہچان لیا، کیونکہ سونے کی حالت میں میرے چہرے سے پردہ یا جو چادر تھی وہ ہٹی ہوئی تھی۔ چہرہ دیکھتے ہی فوراً پہچان گیا۔ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کہ یہ تو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اس نے اپنا اونٹ لا کر کے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب بٹھایا اور اپنا دور چلا گیا۔ پھر مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پہ سوار ہو گئی اور وہ مہار پکڑ کر کے چل پڑا۔ عزیز ساتھیوں، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم قافلے کے ساتھ ملے تو کچھ منافقین نے مجھے دیکھ لیا تو انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں، اور
میرے اوپر تہمت لگانا شروع کر دیا۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی تو اس میں چند مسلمان بھی ملوث ہو گئے، جو کہ بہت بڑا بہتان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیات کو ایک بارگی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں نازل کی اور اس میں منافقین کی مذمت کی ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ کیا ہے کہ آئندہ کبھی بھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنیں، اور ازواج مطہرات کی عفت و عصمت کا اعلان فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد اسلامی معاشرے میں بے حیائی عام کرنے والوں کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں دردناک عذاب ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے تو تم بھی دوسروں کے گناہوں کو معاف کیا کرو۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام مستہ تھا، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاملے میں ملوث ہو گیا، جس کا خرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھاتے تھے۔ وہ ان پہ ناراض ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ اب میں ان پہ کچھ بھی خرچ نہیں کروں گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یعنی تم میں جو لوگ وسعت والے ہیں، اپنے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے باز نہ آئیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں اور انہیں معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے؟ اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ارادے سے باز آ گئے اور جیسا پہلے خرچ کرتے تھے اسی طرح خرچ کرنے لگے، اس میں کمی بیشی نہیں کی۔ اس کے بعد دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ بغیر اجازت کے ان کے گھروں میں داخل نہ ہوا کریں اور اجازت لینے سے پہلے سلام کیا کریں۔ اس کے بعد مردوں کو اپنی آنکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور زیب و زینت کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں۔ اس کے بعد نکاح کرنے اور شادی بیاہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور چھوٹے بچوں اور گھروں میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ 3 اوقات میں بغیر اجازت کے والدین کے کمرے میں داخل نہ ہوں۔ ایک نماز فجر سے پہلے، دوسرے دوپہر کے وقت یعنی قیلولہ کے وقت، اور تیسرے نماز عشاء کے بعد، کیونکہ یہ ایسے اوقات ہیں جن میں عام طور پر انسان عام لباس اتار کر کے سونے والا لباس پہن لیتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی آیا ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں داخل ہوں تو اجازت لے کر کے داخل ہوں یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع ضرور دے دیا کریں۔ اس کے بعد ان عورتوں کا بیان آیا ہوا ہے جو شادی کی عمر کو تجاوز کر چکی ہیں، اب انہیں شادی کی خواہش نہیں ہے تو ان کے لیے پردے کا ظاہری لباس اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد کی آیتوں میں گھر میں داخلے کے وقت اہل خانہ کو سلام کرنا، اجازت کے بعد مجلس سے جانا اور اٹھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارنا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے رہتے ہیں، اس طرح کے احکامات بھی یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ پارے کے آخر میں جو سورہ فرقان ہے، سورہ فرقان یہ مکی صورت ہے، اس صورت کے اندر 77 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں اور 872 کلمات اور 3730 حروف پائے جاتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت میں قرآن عظیم کو فرقان کہا گیا ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان
فرق کرنے والی کتاب کہا گیا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر اتاری تاکہ وہ دونوں جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت کو ثابت کیا گیا ہے، اور اس کے لیے یہ بات بھی ثابت کی گئی ہے کہ اللہ کے لیے نہ کوئی اولاد ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، اور اس کی بادشاہت میں کوئی دوسرا شریک بھی نہیں ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے ایک اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ پھر رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کافروں کے نظریہ اور ان کے عقائد کا رد کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کی یہ صفت ہی نہیں ہے کہ وہ کھانا کھائے، بازاروں میں گھومے، بازاروں میں چلے پھرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے، یعنی اس نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا، جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، سب کے سب انسانوں میں سے تھے۔ وہ کھاتے تھے، بازاروں میں گھومتے تھے، اور انسانوں میں سے ہوا کرتے تھے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ العالمین ہمیں قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اسے تفسیر اور ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔